کل میں کوئٹہ میں تھا اور گورنر ہاؤس پر دھرنا تھا. پورے ملک کے عوام کی طرح بلوچستان کے لوگ بھی بہت سارے مشکلات سے دوچار ہیں. بدامنی ایک طرف ہے، محرومیاں دوسرے طرف ہے، اور اندھیر نگری چوپٹ راج، اور اس کے ساتھ ساتھ بے انتہا کمر توڑ تباہ کن جان لیوا مہنگائی ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان کے عوام نے بھی کل ہمارے دھرنے میں شرکت کی. اور آپ کے علم میں ہے کہ جماعت اسلامی نے بجلی کے قیمتوں میں اضافے کے خلاف اور پٹرول اور ڈیزل اور اس کی وجہ سے بے انتہا مہنگائی کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کی ہے. 3 دن دھرنا رہا پشاور گورنر ہاؤس پر، اور 3 دن پھر ہم لاہور گورنر ہاؤس پر رہے، اور رات ہم کوئٹہ میں رہے، اور اسی طرح یہ تحریک جاری ہے. الحمدللہ عوام اس تحریک میں شامل ہو گئے ہیں، اور لوگ سمجھ گئے ہیں کہ جماعت اسلامی کی یہ جدوجہد اپنی کیسز کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہے، یہ 100% عوام کے لیے ہے، خاص کر غریب عوام، محروم عوام، مظلوم اور مجبور عوام. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہر پروگرام میں عام لوگ جو کبھی بھی ہمارے پاس نہیں آئے تھے اس دھرنوں میں شریک رہے. اور یوں لگتا ہے کہ جماعت اسلامی اور عوام اب ایک پیج پر ہے، اور باقی سیاسی جماعتیں بلکہ IMF اور ورلڈ بینک اور امریکہ کے غلام جماعتیں دوسرے پیج پر. وہ لوگ جب کل مہنگائی کی بات کرتے تھے، لانگ مارچ کرتے تھے، جلوس نکالتے تھے، دھرنے دیتے تھے، ان کو جب حکومت ملی تو انہوں نے اسی طرح PTI کی طرح مہنگائی میں اور اضافہ کیا، اور آج وہ بالکل بات ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان جرائم میں اور ان مظالم میں ان تمام لوگوں کا حصہ ہے جو گزشتہ 5 سال پاکستان پر حکومت میں رہے، برسر اقتدار رہے. معزز صاحب حضرات، آپ جانتے ہیں جماعت اسلامی نے اس مہنگائی کے خلاف ٹرین مارچ بھی کیا، روڈ مارچ بھی کیا، اور اب ہم نے دھرنوں کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور پشاور، لاہور، کوئٹہ کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کراچی جا کر گورنر ہاؤس پر دھرنا دے رہے ہیں. میں عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور ہمارے حوصلہ افزائی کی. خاص کر 2 ستمبر کو جب بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہم نے عوام سے ہڑتال کی اپیل کی تو کراچی سے لے کر چترال تک پوری قوم نے زبردست یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اور حکومت کو بھی پیغام دیا، IMF کو بھی پیغام دیا کہ حکومت کے یہ فیصلے اور IMF کے یہ ایڈوائس اور یہ احکامات ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. گزشتہ 5 سالوں میں جن پارٹیوں نے حکومت کی، سچی بات یہ ہے کہ عوام کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا. عوام کے ساتھ انہوں نے جو وعدے کیے پورے نہیں کیے، جو اعلانات کیے تھے اس پر عمل نہیں کیا، مسلسل سبز باغ دکھائیں اور مسلسل جھوٹ بولا. آپ کو یاد ہے کہ PTI کی حکومت بھی انہی اعلانات کے ساتھ آئی تھی کہ ہم بے روزگاری کو ختم کریں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، ہم لوگوں کو مکانات دیں گے، اور ہم نظام کو، سسٹم کو تبدیل کریں گے. لیکن 4.25 سال حکومت کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکے، اور وہی اعلانات ان کے کاغذوں پر موجود تو رہے، عملی دنیا میں کہیں بھی لوگوں نے نہیں دیکھا. اس کے بعد جب PDM نے حکومت قائم کی اور قائم کی گئی تو حلف اٹھانے کے فوراً بعد سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے یہی اعلانات کیا تھا کہ میں معیشت کو بہتر بناؤں گا،
بے روزگاری کو ختم کروں گا، بدامنی کو ختم کروں گا، روپیہ کی قدر کو بہتر بناؤں گا۔ اور اسحاق ڈار صاحب نے تو اعلان کیا کہ ڈالر مجھ سے ڈرتا ہے، اور جیسے میں آؤں گا تو آپ ڈالر کو دیکھیں گے کہ پاکستان کے روپیہ کو پر لگیں گے اور ڈالر کو ہم زمین بوس کریں گے۔ لیکن اس کے آنے کے بعد وہ کچھ نہیں ہوا جو وہ کہتے چلے آ رہے تھے۔ اور انہوں نے جب حکومت چھوڑی اور یہ حکومت ختم ہو گئی، تو انہوں نے صرف ایک کام کیا تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنے کیسز ختم کروائے، پیپل پارٹی نے اپنے کیسز کلیئر کروائے تھے اور مسلم لیگ نے اپنے کیسز کروائے تھے، لیکن ان تمام نے مل کر عوام کے ہاتھوں میں آئی ایم ایف کی ہتھکڑیاں ڈالی اور ہماری قوم کو دوبارہ آئی ایم ایف کا غلام بنایا۔ اور پھر نگران حکومت کے آنے کے بعد ہمیں یہی توقع تھی کہ ان کی مجبوریاں چونکہ کم ہے اور ان کے ساتھ وہ مافیاز اس طرح وابستہ نہیں ہیں جس طرح پی ڈی ایم، پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کے ساتھ بالکل جھوم کی طرح وہ لگے ہوئے تھے، تو کم از کم یہ ان فیصلوں پر نظر ثانی کریں گے۔ لیکن نگران حکومت نے آتی 14 اگست کو وزیر اعظم نے حلف اٹھایا تھا اور 15 اگست کو قیمتوں میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ جب گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ اور پھر نگران حکومت نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، مسلسل لگاتار بجلی کی قیمتوں میں ایسا اضافہ کیا کہ لوگ حواس باختہ ہو گئے اور لوگ اس اضافے کی وجہ سے ٹینشن اور ڈپریشن اور فرسٹریشن کے شکار ہو گئے۔ اور قیمتوں میں اضافے کے بعد 12 کیسز ریکارڈ کیے گئے کہ لوگوں نے بجلی کی بلوں کی وجہ سے خودکشی کی۔ اور کیا کرے اگر ایک گھر میں ایک آدمی کام کرتا ہے اور 20-25 ہزار روپیہ کماتا ہے اور ایک دم اس گھر کا بل 40 ہزار اور 50 ہزار آنے لگے تو رونے دھونے اور سینہ کوبی کے علاوہ لوگوں کے ساتھ اور کیا ہے۔ ایسے میں وابڈا کے ملازمین نے جا کر لوگوں کے میٹر اتارنے شروع کیے اور کئی کیسز ایسے آئے کہ سرکاری ملازمین نے بچوں کے سامنے گھر کے مالک کو، وارث کو مارنا شروع کیا۔ ان حالات میں اس کی قیمت ہم ادا کریں گے۔ اور خود وابڈا کی طرف سے وضاحت آئی ہے کہ اگر ہم 1000 ارب بجلی کی اصل قیمت ادا کرتے ہیں تو اس میں 2000 ارب بجلی کا جو کیپیسٹی چارجز ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مثال ایسا ہے کہ اگر آپ ٹرین میں بیٹھ جائے اور اس میں 10 سواریاں ہوں اور 1000 سیٹ خالی ہو تو آپ نے ان 1000 سیٹ کا بھی کرایہ دینا ہے۔ اس لیے آئی پی پی ایس کے ساتھ ایسا معاہدہ ہوا ہے کہ بجلی استعمال ہو یا نہ ہو لیکن اس کا بوجھ غریب عوام دیتے ہیں اور غریب عوام پر اس کا بوجھ ہے۔ ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ آئی پی پی ایس کی یہ معاہدے یہ ظلم، جبر اور استحصال پر مبنی ہے۔ اس طرح معاہدے تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی ہندوستان کے غلام قوم کے ساتھ نہیں کیا تھا، یہ اس سے بھی بڑھ کر ظالمانہ معاہدے ہیں، لیکن کیوں کیے گئے؟ اور پھر پیپلز پارٹی کے بعد مسلم لیگ اور پی ٹی آئی نے ان معاہدوں کو کیوں برقرار رکھا؟ اس لیے کہ یہ 28 کمپنیاں ہیں، 88 کمپنیاں ہیں اور 88 کمپنیوں میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، مسلم لیگ کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور کچھ باہر کے لوگ ہیں۔ لہٰذا اس مافیاز کو وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتے، ان کے مخالفت نہیں کر سکتے۔ تو جماعت کا یہی ڈیمانڈ ہے، عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ آئی پی پی ایس کے معاہدوں کو ختم کیا جائے، اس پر نظر ثانی کی جائے اور تینوں پارٹیوں کے نااہلی کا، نالائقی کا بوجھ ہم پر کیوں ڈالتے ہیں، عوام پر کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے ان تینوں پارٹیوں کے درمیان اگر مقابلہ ہے تو وہ عوام کے
فائدے اور ریلیف پہنچانے کا نہیں ہے، بد اور بدتر کا مقابلہ ہے۔ یہ سب کے سب ایک پیج پر ہے کہ کون زیادہ سے زیادہ IMF اور ورلڈ بینک کا غلام ہے، اور ان کی نااہلی کا جو سزا ہے وہ عوام بھگت رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے پوری طرح تفصیلات معلوم کی ہیں، اور 8.7 ٹریلین پیسہ ان کمپنیوں نے ہمارے جیبوں سے نکالا ہے۔ اور یہ ظلم ہے کہ پہلے یہ کمپنیاں سرمایہ کاری کرنے کے لیے ہمارے بینکوں سے قرضے لیتے ہیں، یعنی وہ بھی ہمارا پیسہ ہوتا ہے، اور جب سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر کیپیسٹی چارجز وہ بھی ہم ادا کرتے ہیں، اور اس چارجز ادا کرنے کے بعد جو اثاثے ہیں ان کے مالک بھی ہماری قوم نہیں ہوتی، پاکستان نہیں ہوتا ہے، سرکار نہیں ہوتے، وہ بھی یہی کمپنیاں ہیں۔ تو اسی طرح چاروں طرف سے یہ عوام کو لوٹتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ یہ فراڈ معاہدے اس کے ختم کرنے کا اعلان کیا جائے، اور جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے یہ قومی مجرم ہیں، انہوں نے قوم کے ساتھ غداری کی ہے، اور ان کے اثاثے بیچ کر اگر ہمارے اوپر کوئی بوجھ بنتا ہے، ان کے اثاثے بیچ کر یہ بوجھ، قوم کا بوجھ، انہی سے ادا کیا جائے۔ ہماری قوم میں مزید سکت نہیں ہے۔ اب شرم کی بات یہی ہے کہ ایک پاکستان ہے، لیکن اس طرف افغانستان ہے، وہاں بجلی سستی ہے، انڈیا میں بجلی سستی ہے، بنگال میں بجلی سستی ہے، لیکن ایک پاکستان ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جس طرح یہاں بجلی بھی چاند پر بنتا ہے اور یہاں پھر ہم لاتے ہیں، اور یہاں چاول اور آٹا اور چینی بھی چاند پر اگتے ہیں اور ہم وہاں سے لاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ باقی دنیا میں حکومت جو ٹیکسز لگاتی ہے وہ جاگیرداروں پر، سرمایہ داروں پر لگاتی ہے حکومتیں، اور غریب کو دیتی ہیں۔ یہاں 3 سٹیٹمنٹ آئے ہیں IMF کے، اور اس دن جب ہمارے نگران وزیر اعظم نے IMF کے سربراہ جارجیو سے ملاقات کی تو انہوں نے پھر ان کو سمجھایا کہ آپ لوگ مالداروں پر ٹیکس عائد کر لیں، ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غریبوں سے لے لیں، لیکن پاکستان کی ہر حکومت جو بھی آتی ہے وہ غریب لوگوں کو اپنے گڑے کا مچھلی سمجھ کر اسی کو گلے سے پکڑ کر دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چاروں طرف سے ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور آج میں پھر یہی مطالبہ کروں گا کہ عدالت عظمیٰ، اور ماشاءاللہ نیا چیف جسٹس آیا ہے، پرعزم بھی ہے، پرجوش بھی ہے، اور لوگوں کے بہت سارے توقعات بھی ہے، تو میں نئے چیف جسٹس سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ماضی میں جتنے بھی عدالتوں نے سوموٹو ایکشن لیے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طبقے کے مفادات کے تحت، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام آپ کو شاباش دیں اور آپ کے لیے دعائیں کرنا شروع کر لے، تو کم از کم IPPs کے ساتھ جو معاہدے ہو گئے ہیں اس پر سوموٹو ایکشن لے لے کہ بھئی آخر کیا وجہ ہے کہ اصلی قیمت سے بڑھ کر آپ 48% ٹیکسز شامل کر کے لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ پہلے 2 ٹیکسز تھے، اب 15 اقسام کے ٹیکسز شامل کیے گئے، جس کے نتیجے میں 48% اضافی بل یہ حکومت ہم سے لے رہی ہے۔ تو میں عدالت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پر سوموٹو ایکشن لے لے، معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے، اور جو اشرافیہ ہے، کرپٹ اشرافیہ، ان کی جائیدادیں بیچ کر یہ سارا بوجھ انہی پر ڈالا جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔ مقاصد کی حصول تک ہماری تحریک جاری رہے گی۔ ہم نے 4 صوبائی ہیڈ کوارٹروں میں دھرنے دیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کراچی میں بھی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر ہماری حکومت نے ہماری بات نہیں مانی، ہماری آواز نہیں سنی، اور ظلم اور جبر کے معاہدوں کو ختم نہیں کیا، تو ہمارے ساتھ اور بھی آپشن موجود ہے۔ اسلام آباد میں ہم پڑاؤ بھی ڈال سکتے ہیں، اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں، اور ہر وہ قانونی راستہ اختیار کریں گے جو عوام کو فائدہ کے لیے ہو، اور ہمارا قانون اور آئین اس کی اجازت دیتا ہوں۔ معزز صاحب حضرات، اس وقت الیکشن کمیشن نے الیکشن کا اعلان کیا ہے۔ ہمارا تو شروع سے یہ تقاضا تھا اور یہ مطالبہ تھا کہ آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو،
لیکن افسوس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن 90 دن کے اندر الیکشن میں کامیاب نہیں ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ لیکن بہرحال اب انہوں نے جنوری کے بارے میں اعلان کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیر آید درست آید۔ اب یہی چاہتے ہیں کہ اب ایک شفاف الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن کا اور نگران حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ایک شفاف الیکشن ہو، اور شفاف الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن بھی غیر جانبدار